فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ماہ ولادت میں، جن کے ماہ میلاد میں میں اور آپ ان کے ذکر کی خوبصورت محفل میں جمع ہیں۔ اللہ کریم تمام حضرات جو معزز میڈیا کے حضرات ہیں، پرنٹ میڈیا کے حضرات ہیں، جتنے بھی حضرات ان کے ساتھ معاونین ہیں، جن حضرات نے اس محفل کا انعقاد کیا، بزم اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اللہ بے حد برکات عطا فرمائے۔ میرے مرشد کامل، میرے مرشد کریم اس بزم محبت میں تشریف فرما ہیں، مشائخ، علماء، سادات تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم تمام آنے والوں پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ علماء حق اور مشائخ کے فیضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں میرے آقا کی شان کو بیان فرمایا۔ جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے آقا کے ذکر کو بیان کرتا ہے۔ میری ماں صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ بتائیں، حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ جا کے قرآن پڑھ لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ میرے آقا کی ثنا کو بیان کرتا ہے۔ جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو، میرے آقا کی شان کو، میرے آقا کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے امام نے کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن مدعا حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے آقا کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ جب میں نے جس مقام کو تلاوت کیا، اللہ کریم نہایت ہی اہتمام اور احترام کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کا بیان فرماتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے آپ سب حاضر بیٹھے ہیں نا؟ کون کون ذوق سے اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ کیا خوب نام ہے یار میرے آقا کا، سن کے مزہ نہیں آ جاتا؟ سن کے سینہ کو ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خوب نام ہے میرے آقا کا۔ کوئی بے سہارا یہ نام لے، یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے۔ کوئی غم کا مارا یہ نام لے، یہ نام غموں کے احساس کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی دکھ میں یہ نام لے، یہ نام دکھوں کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ کوئی پستی میں یہ نام لے، یہ نام بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم، کوئی ڈوبتے ڈوبتے یہ نام لے، یہ نام اس کو کنارہ دے دیتا ہے۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہی ایسا ہے، یہ اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہے، غموں کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ کوئی کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہو، ایک بار ایمان کے ساتھ یہ اسم گرامی لے لے، یہ نام اس کو پاک کر دیا کرتا ہے۔ کیا نام ہے میرے
آقا علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ المفردات میں اسم محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یحمد حمدن بعد حمد، کہ جس کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے۔ اسم محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں، جیسے ہمارے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے نا، جیسے ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، جیسے ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، جیسے ہمارے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، جیسے ہمارے آقا کے صحابہ جیسے کسی کا ساتھی نہیں ہے، جیسے ہمارے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں، ویسے ہی اللہ نے میرے آقا کا نام بھی ایسا بے مثال رکھا ہے، میرے آقا کے نام جیسا کسی کا نام نہیں۔ یحمد حمدن بعد حمد، جس کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریف ختم ہونے کا نام نہ لے، جس کی عظمتوں کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو، سارے علماء کا علم بھی اکٹھا ہو جائے، سارے فقہاء اکٹھے ہو جائے، سارے فلسفی اکٹھے ہو جائے، سب بھی اکٹھے ہو جائے، جس کی تعریف ختم ہونے کا نام نہ لے، اس ذات اقدس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن حجر نے بھی کہا اور علامہ ملا علی قاری بھی کہتے ہیں کہ اسم محمد یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور علامہ ملا علی قاری بتاتے ہیں اسم محمد یعنی جس کی مسلسل تعریف کی جائے۔ اگر کوئی پوچھے کتنی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف عطا فرمائی ہے، حضور کی مسلسل بھی تعریف ہوگی تو آخر کتنی ہوگی؟ ذرا غور سے سننا، اللہ نے ہمیں کیسا آقا عطا فرمایا ہے۔ اپنے آقا کی عزت و مقام اور شرط کا اندازہ تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن حضور علیہ السلام کی عزتوں کا ایک مقام یہاں سننا، محمد رسول اللہ۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں، علماء جلوہ گر ہیں، علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم محمد میں کلام کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا تعریفوں کے لائق بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنی شان اور اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر ساری خدا کی ساری خدائی کو اکٹھا کر لیا جائے نا، ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ خلقت میں ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب اس کی خلقت ہے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اگر خدا کی ساری خدائی ساری خلقت کو بلا لیا جائے، تمام انبیاء جلوہ گر ہو جائیں، تمام علماء آ جائیں، تمام صحابہ آ جائیں، تمام ملائکہ آ جائیں، جبرائیل بھی آ جائیں، اسرافیل بھی آ جائیں، میکائیل بھی آ جائیں، اسرائیل بھی آ جائیں، تمام ملائکہ اکٹھے ہو جائیں، تمام علماء اکٹھے ہو جائیں، سب سے بڑھ کر خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں پوری کائنات کا علم جمع ہو جائے، پوری کائنات کے اہل علم کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اور پھر علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کیا کیا جائے؟ کہا حضور کی ذات نہیں، حضور کی ذات کے کسی ایک پہلو کو موضوع بنا دیا جائے۔ مثال کے طور پہ حسن مصطفیٰ کو موضوع بنا دیا جائے، فقط علم مصطفیٰ کو موضوع بنا دیا جائے، کہا جائے کہ آج فقط حضور کے مقام رسالت پہ بات ہونی ہے، آج فقط حضور کے علم پر بات ہونی ہے، آج فقط حضور کے اختیار پر بات ہونی ہے، آج فقط حضور کے حسن و جمال پر بات ہونی ہے، آج فقط حضور کے اخلاق کریمانہ پہ بات ہونی ہے۔ کہا حضور کی ذات کے کسی ایک پہلو کو موضوع بنایا جائے اور اس میں کلام کرنے کے لیے کوئی ایک مولوی صاحب نہیں، کوئی ایک پیر صاحب نہیں، خدا کی ساری خدائی بلا لی جائے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی حضور کی ایک صفت کا بیان شروع کر دینا، جس ذات کی ایک صفت کو بھی کما حق ہو خدا کی ساری خدائی بیان کرنے سے قاصر ہو، اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے آگے کوئی اپنا منظر نہیں بیچ رہا، کوئی اپنی باتیں نہیں کر رہا، اس کے نام پہ کوئی کہانیاں نہیں کر رہا۔ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے تو اللہ نے میرے نبی کو وہ شرف دیا ہے، میرے نبی کو وہ مقام دیا ہے، میرے نبی کو وہ رتبہ دیا ہے کہ خدا کی ساری خدائی بھی میرے نبی کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جب ہم اللہ کے صفاتی نام لیتے ہیں تو ان میں ایک نام آتا ہے محمود۔ کیا آتا ہے؟ اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا اسم گرامی لیتے ہیں بڑی توجہ درکار ہوگی، تو حضور کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ امام قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ حضور کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مومنہ حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا
وہ ذات اقدس جس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا کہ اس نے رحمت للعالمین کی ماں بننا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا فرماتی ہیں، اور امام قسطلانی اس میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے جسم مبارک میں تھے، مجھے خواب میں روز کوئی کہنے والا کہتا تھا، او آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں وہ ہے جو مقصود کائنات ہے، اور اللہ نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ کسی بچے کا نام والد انتخاب کرے، کسی کا والدہ انتخاب کرے، کسی کا پیر انتخاب کرے، کسی کا علامہ صاحب انتخاب کرے، اور میرا نبی وہ ہے جس کے نام کا انتخاب اللہ کروا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جب ہم حضور کا اسم گرامی لیتے ہیں تو اللہ نے حضور کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف والا۔ اب ہم اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہاں نام آنا چاہیے تھا بہت زیادہ تعریف والا، اور جب آپ حضور کا اسم گرامی لیتے ہیں تو نام آنا چاہیے تھا تعریف والا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، حضور کو جتنی عزت ملی اللہ کی جناب سے ملی، حضور کو جتنا اختیار ملا اللہ کی جناب سے ملا، حضور کو جتنا مقام ملا اللہ کی جناب سے ملا، حضور کو جو سٹیٹس ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا۔ ہم جب حضور سے مانگتے ہیں تو ہم شرک نہیں کرتے، ہم یہ عقیدہ رکھ کے مانگتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے، حضور جو عطا فرمائیں گے اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے عطا فرمائیں گے، حضور جو عطا فرمائیں گے اللہ کے عطا کردہ اختیار سے عطا فرمائیں گے۔ تو جب حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے تو ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے یہ نام وہاں ہونا چاہیے تھا کہ بہت زیادہ تعریف والا، اور یہ نام یہاں ہونا چاہیے تھا تعریف والا۔ لیکن محدثین نے کیا خوب تبصرہ کیا، وہ کہتے ہیں ساری کائنات جس کی تعریف کرے نا اسے محمود کہتے ہیں، سارے فرشتے جس کی تعریف کریں اسے محمود کہتے ہیں، سارے نبی رسول جس کی تعریف کریں اس اللہ کو محمود کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اس کو محمود کہتے ہیں، اور وہ اللہ خود جس کی تعریف کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کہاں ان کو محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعریف بیان کرنے والا، ان کی حق بیان کرنے والا، ان کا مقام اور شرف بیان کرنے والا خود وہ محمود ہے جس کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا زہر عزتوں اطلاع محمد، زہر عزتوں اطلاع محمد کے عرش حق زیر پائے محمد کے عرش حق۔ یار یہ ہمارے آقا کی شان ہے، اسے خوش اور سے سن رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میرے لیڈر کے اندر پورا شہر ہے، کوئی کہتا ہے میرا لیڈر پورا صوبے کے اوپر ہے، کوئی کہتا ہے میرا لیڈر تو پورا ملک کا سربراہ ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں ہم جھوم جھوم کے نہ کہیں ہمارا آقا وہ ہے کہ عرش حق زیر پائے محمد کے عرش حق۔ ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے۔ کیا مقام ہے یار میرے نبی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت موسیٰ جب عصا پھینکتے تھے تو کیا بنتا تھا؟ عصا بن جاتا تھا۔ سننا میرے امام نے قلم توڑ دیا، عصائے کلیم عصا ہے غضب تھا پر گروہ کا سہارا، عصائے محمد گروہ کا سہارا، جناب محمد
طویل کلام ہے، آخر سنو، میرے امام نے قلم توڑ دیا، کہا رضا پل سے ہائے ہائے ہائے، حضرت نے کہا جہنم میں وہ جائے جو حضور کا منکر ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، رضا پل سے آپ تجد کرتے گزریے، رضا پل سے آپ تجد کرتے گزریے، رضا پل سے آپ تجد کرتے گزریے، رب صلی صدائے محمد، یہ مجمع بتا رہا کہ اہل علم کا مجمع، بڑے لکھے لوگ بیٹھے، ایک دفعہ علامہ اقبال کے سامنے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ایک ناتوان پڑھ رہا اور جب اس نے یہ مقطع پڑھا نا، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی صدائے محمد، علامہ اقبال نے سوچا یہ مقطع پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا، علامہ اقبال نے کہا یہ مقطع پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا، علامہ اقبال نے اس پہ 2 شعر کہہ دیے، اسی زمین پہ 2 شعر کہہ دیے، تعجب کی چاہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا، تماشا تو دیکھو کہ آتش دانا، تماشا تو دیکھو کنارے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد، لگائے خدا بجائے محمد۔ میں نے بات کو سمیٹنا دیا، بڑے غور سے سنیے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ حضور کے پاس بڑے جذبات کے ساتھ آ جاتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے دشمن جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم ان سے جا کر نپٹے۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کے نام کھینچ کے لینا چاہ رہے ہیں، معاذ اللہ مذمم کہہ رہے ہیں، مطلب بتا سکتا ہوں لیکن پاک محفل ہے، یعنی اس کا مطلب غلط نکلتا ہے، توہین کرنا چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں اجازت ہے ہم ان سے جا کے نپٹے۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا معاذ اللہ مذمم کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مذمم جس کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، کوئی دشمن بھی میرا نام لے گا نا، اس کو القاب نہ بھی لگائے، میرا نام ہی لے گا تو کہے گا وہ جو بہت زیادہ تعریفوں والا ہے۔ کیا نام ہے یار میرے آقا علیہ السلام؟ اسرار الاولیاء میں بابا فرید کہتے ہیں، میں نے ابو یعلا نے حدیث نقل کی، وہ بھی سن لو، کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ آواز آئے کہ محمد جنت میں داخل ہو جائے، جس جس کا نام محمد ہوگا وہ جنت کی طرف چل پڑے گا۔ فرشتے کہیں گے رکو کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہے محمد جنت میں جائیں، ہمارا نام محمد ہے، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہیں گے فرشتے بابا یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، تم ابھی رکو تمہارا حساب ہونا ہے۔ حضور فرماتے اللہ فرمائے گا فرشتوں اب ہٹ جاؤ، اب بات اس کی نہیں رہی، بات میرے سونے کے نام کی آ گئی ہے، میرے حبیب کے نام کا صدقہ جس جس کا نام ہے اس کو جانے دیا۔ آپ کا نام کے ساتھ محمد ہے نا، اگر نہیں ہے تمہارے ذہن میں نہیں رکھنا تو آج سے خود اپنے نام کے ساتھ یہ نسبت لگا لو، اپنے نام کے ساتھ حضور کے اسم گرامی کی نسبت لگا۔ اسرار الاولیاء میں موجود ہے، حضرت بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت بابا فرید نقل کرتے ہیں، اسرار الاولیاء میں تفصیل سے موجود ہے کہ جب قارون تھا نا کتنا سخت کافر تھا، جب یہ زمین میں دھس رہا تھا، جب یہ سے عذاب ہو رہا تھا تو زمین کے مخلوقات میں سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہاری اتنی شامت آئی ہے، اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا گیا۔ بابا فرید نے تفصیل سے نقل کیا قارون آج بھی عذاب میں ہے اور ہمیشہ عذاب میں رہے گا، اس لمحے کے لیے حکم ہوا فرشتوں اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جائے۔ وجہ جب ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ ہے، اب بات اس کی نہیں ہے، بات موسیٰ کے نام کی ہے۔ ہماری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے، ہماری ذات کو یہ گوارا نہیں ہے کہ زبان کے موسیٰ کا نام ہو، اس کے بعد اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی کہ زبان میں موسیٰ کا نام ہو اور ایٹ دی سیم ٹائم عذاب ہو رہا ہو۔ جس
جس لمحے کے لیے اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام ہے نا، اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جائے۔ بابا فرید کہتے ہیں خود سوچو، اگر قارون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لے تو اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کا غلام، کوئی مسلمان حضور کا امتی موسیٰ علیہ السلام کا امام کا نام لیتے زندگی گزارے گا تو اس کو عذاب کہاں ہوگا؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا دمِ نزع جاری اور میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد، پھر عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں نے بات کو سمیٹنا ہے، اس کے تین پہلو بیان کرنے ہیں۔ ایک ہو گیا محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسولوں کی رسالت کا بھی ذکر فرمایا، لیکن کسی کے نام کے ساتھ مفسرین کہتے ہیں منتصب خطِ رسالت کا بیان نہ فرمایا۔ یہ اللہ نے صرف میرے نبی کو صرف عطا فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا تو نام کے ساتھ منتصب خطِ رسالت کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں اور بھی رسول ہیں لیکن ان کے ساتھ منتصب خطِ رسالت کا بیان نہ فرمایا، لیکن حبیب علیہ السلام کے نام کے ساتھ منتصب خطِ رسالت کا بیان آیا۔ کہا ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا اور ان کے ساتھ جوڑ کے کیوں ذکر کیا؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، اللہ واضح فرمانا چاہ رہا ہے رسول تشریف لاتے رہے دنیا میں، ہر رسول عزت کے تاج سر پہ سجا کے آیا، لیکن یہ جو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے سب سے آخر میں آیا ہے نا، یہ سب رسولوں کا سلطان بن کے آیا۔ ایسے نہیں ہم کہتے کہ خلق سے اولیاء، ایک بار میرے ساتھ پڑھو ذرا آپ کی کیفیت بنے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ ایک بار ذرا بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے ہمارے آقا سب رسولوں سے اعلیٰ ہے؟ میرا ساتھ کہو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، ارے بھیگ لینے مدینہ پا چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا پھر کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے، تیرے سچے ہمارے نبی تیرے والے۔ بڑی توجہ رکھیں، میں نے بات کو بہت جلدی ختم کرنا ہے، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے تاکہ ایک ایک بات آپ کی سمجھ آ سکے۔ مفسرین نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقام سب رسولوں سے بھی بلند ہے۔ اس کا صرف دو مثالیں اعلیٰ حضرت کی رکھنا چاہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو حضور کے افضل الخلق ہونے پر رسالہ لکھا ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت سے ذکر کیا، دو بڑی آسان مثالیں دی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں حضور علیہ السلام کو نام لے کے نہیں بلایا، کہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مخاطب نہیں کیا، نام کا ذکر کیا کہ میں نے آیت بھی تلاوت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں حضور کو مخاطب نام لے کے نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو یا ابراہیم کہہ کے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کیا تو یا سلیمان کہہ کے کیا، حضرت داؤد کو مخاطب کیا تو یا داؤد کہہ کے کیا، لیکن اللہ نے کہیں میرے نبی کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مخاطب نہ کیا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر ایک دربار ہو کسی بادشاہ
بادشاہ کے بہت سے وزیر بیٹھے ہو. امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب تبصرہ کیا. کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنے وزیروں کو بلائے, ایک کو نام سے بلائے, دوسرے کو نام سے بلائے, تیسرے کو نام سے بلائے. ایک وزیر آئے تو بادشاہ کہے او میرے پیارے, او چادر والے, او چادر پہنے والے, او مکرم حضرت, او میری سلطنت کے سلطان. یہ سارے وہ ہیں جو اللہ نے حضور کو القاب کیے ہیں. او میرے رحمت بن کے آنے والے, او اونچا ذکر کرنے والے, اونچا ذکر پانے والے, اور کثرتیں پانے والے. تو لوگ سمجھ جائیں گے نا سارے وزیر خاص و خاص ہیں, لیکن یہ جس کے ساتھ محبت کا انداز ہو رہا ہے نا یہ خاص و خاص ہے اور یہ سب سے بلند ہے. کہا اللہ نے سب نبیوں کو نام سے بلایا, میرے نبی کو القاب سے بلایا تاکہ قیامت تک آنے والے جان لیں ہر نبی اللہ کا قریب ہے, لیکن جو قرب الہی مصطفیٰ کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب پہلے انبیاء پر بات ہوئی, مجھے بتاؤ حضرت مریم پہ تہمت لگی, نبی کی ماں ہے, جواب کس نے دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, جواب کس نے دیا؟ ایک شاہد, ایک بچے نے جواب دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی, بخاری میں موجود ہے, ایک پتھر نے جواب واضح کیا. اللہ اکبر. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات حبیب کی نہیں, جب بات حبیب کی زوجہ کی آئی, اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں جب محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگی, حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام علیہا پہ تہمت لگی, اللہ چاہتا تو مدینہ شریف کے یا مکہ شریف کے پتھر بول پڑتے مکہ کے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے اور طاہرہ ہے. عرب کے پتھر گواہی دیتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا طیبہ ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ پتھر جواب نہ دے, کوئی شاہد جواب نہ دے, کوئی اور جواب نہ دے, حبیب تم خود بھی جواب نہ دو. بات جب تمہاری زوجہ کی آئی ہے تو اللہ کہتا ہے جواب میں دوں گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن کی 17 آیات میں اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بات اس کے کا بیان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کو یوں لے لو, اگر بادشاہ کا دربار ہو, بہت سے وزیر ہو, ہر وزیر پر بات ہو رہی ہو تو بادشاہ خود جواب دے رہا ہو, وزیر خود جواب دے رہا ہو. اس وزیر کے خلاف بات ہوئی تو وزیر خود جواب دے رہا ہے, اس وزیر کے خلاف بات ہوئی تو وزیر خود جواب دے رہا ہے. لیکن ایک وزیر کے خلاف بات ہو تو بادشاہ کہے تم خاموش ہو جاؤ, تمہارا جواب میں دوں گا. تو واضح ہو رہا ہے نا سب خاص ہے لیکن یہ خاص و خاص ہے. اللہ نے کہا پہلے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے انبیاء کے خلاف بات ہوئی, اللہ نے جواب نہ دیا, انہوں نے خود جواب دیا. لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ کے خلاف بات ہوئی, ام المؤمنین کے خلاف بات ہوئی, اللہ نے کہا اس کا جواب میں دوں گا. یہ واضح کر رہا ہے سب رسول خدا بن کے آئے, یہ حبیب خدا بن کے آئے. آخری پہلو جو میں نے بیان کرنا ہے, جو آخری بات کرنی ہے, ایک تو آپ نے حضور کے اسم گرامی کا سنا, پھر حضور کی صفت رسالت کا سنا, اس پر ہر بات پر ایک ایک پر کئی دیر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن آخری پہلو سنیے کیا فرمایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ کیا ہے کوئی بھی کر دے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ کہہ سکتا ہے بتاؤ 600 سال پہلے ترجمہ ہوا تو کیا رسول ہے, 300 سال پہلے ہوا تو کیا رسول ہے, آج ترجمہ ہوگا تو کیا ہوگا رسول ہے. آج 1000 سال بعد بھی اگر دنیا باقی رہتی ہے تو کیا ترجمہ کیا جائے گا کہ رسول ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے رسول ہیں. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, چبن میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے. بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل, ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. یہ آخری کلمہ نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنَا فِيكُمْ رسول اللہ, جان لو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہے. یہ قرآن ہسٹری کی بک نہیں ہے, قرآن صرف صحابہ سے کلام نہیں کرتا, قرآن صرف اہل عرب سے کلام نہیں کرتا, قرآن صرف اس دور کے لوگوں سے کلام نہیں کرتا. قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ قیامت تک آنے والے قاری کو بتا رہا ہے زمانے آتے بھی رہیں گے جاتے بھی رہیں گے, لوگ آتے بھی رہیں گے جاتے بھی رہیں گے. قرآن قیامت تک آنے والے کو بتا رہا ہے میرے رسول خاتم النبیین تم میں موجود ہیں, تم میں موجود ہیں, جلوہ گر ہے. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مجھے بتائیے کیا عالمین میں صرف صحابہ ہیں؟
کیا عالمین میں صرف وہ دور شامل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے پتہ چل رہا ہے جس کا وہ رب ہے وہ تمام زمان و مقام عالمین میں شامل ہے. عالمین میں ہر زمانہ بھی شامل ہے اور ہر مقام بھی شامل ہے. آج کا دور کے لیے بھی راہب کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام ہے. آپ ذرا کوئی کہے کہ دھوپ ہے لیکن سورج نہیں، بولو گے پاگل ہے. کوئی کہے چاندنی ہے لیکن چاند نہیں، بولو گے کھسکا ہوا ہے. کوئی بولے بارش ہے لیکن بادل نہیں، آپ بولو گے عقل سے خالی ہے. اسی طرح اگر کوئی بولے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن رحمت ہے، رحمت ہے لیکن رحمت للعالمین نہیں، سمجھ جانا ایمان سے خالی ہے، عقل پہ پردہ پڑا ہے یا دل میں بغض بھرا ہے. او بھائی اگر رحمت ہے تو مان لو رحمت للعالمین بھی جلوہ کرتا ہے. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی کہیں سے بھی مجھ میں ضرورت پڑے میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. میں نے 8 منٹ میں 9 منٹ میں بات کو ختم کرنا ہے، مجھے ٹائم کا کسی نے کہا نہیں، لیکن میری اپنی عادت کے مطابق میں نے اختصار ہی رکھنا ہے. اللہ اکبر. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کہیں سے بھی مجھ پر ضرورت بھیجے میں اس کو جواب دیتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی حیات طیبہ کا اگلا انداز اپنا جائیں گے تب؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کا احسان اٹھائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی اللہ حی یرد، اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. علامہ وحید الزمان کہتے ہیں، اس غیر مقلد، یہ ہمارے امام کی بات نہیں رکھ رہا، غیر مقلد علامہ وحید الزمان ابن ماجہ کی اس حدیث کا حاشیہ کہتے ہوئے کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اس حدیث سے پتہ چلا انبیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. جیسے صحابہ حضور سے بات کرتے تھے ویسے ہی ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی حضور کی وہی برکت موجود ہے جو ظاہری حیات طیبہ میں موجود ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام زندہ ہے. اب آپ بولو بھی کہ قبر میں جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا ڈائلاگ ہوا، بات چیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے، آج سب جنت میں ہوتے، آپ نے وہ دانا تناول فرمایا تو سب کو یہاں آنا پڑا. حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ ان پر غالب آ گئے. اللہ اکبر. حدیث تو یہاں مکمل ہوئی. احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شاعر علامہ بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب؟ سمجھا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے قبر مبارک میں جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے میں بڑا لمبا گیپ ہے. علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب؟ حضور فرما رہے ہیں وہ دونوں ہم کلام ہوئے. یہ تو بات پکی ہے، یہ بات آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کی ہے. حضور فرما رہے ہیں یہ دونوں کا کلام ہوا. وہ کہا کہ آپ کھانا نہ کھاتے آج سب وہاں ہوتے، اور حضور فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ غالب آ گئے. بدر الدین عینی کہتے ہیں یہاں سے مقام رسالہ ظاہر ہو رہا ہے. ان کے قبر مبارک میں جانے اور ان کی ولادت میں لمبا گیپ آتا ہے. علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں یہاں سے عقیدہ سنو، یہ عقیدہ واضح کر رہی ہے حدیث. اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے تو حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی روحانی طور پہ زندہ ہے اور جس سے چاہے قریب ہو کے کلام کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بات دور موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جس کے چاہے قریب ہو سکتے ہیں اور اس سے کلام کر سکتے ہیں. اور یا رسول اللہ کہنے والوں آدم بھی میرے نبی کے مقتدی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی میرے مقتدی ہیں. جس کا مقتدی ایسے زندہ ہے امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں. امام سیوطی نے اس کو تفسیر سے نقل کیا، دہلوی میں بھی موجود ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب اس مردود یزید نے، یاد رکھیے گا یزید کی ہمارے ہم کوئی دل میں قدر نہیں ہے اور کوئی یزید کی حمایت نہیں. مردود یزید نے جب اس بدبخت یزید نے مسجد نبی پہ حملہ کیا، اللہ اکبر، مسجد نبی کے ساتھ گھوڑے کو ممبر رسول کے ساتھ گھوڑوں کو باندھ دیا، اذان و اقامت روک دی گئی اس بدبخت یزید کے کہنے پر.
اللہ اکبر. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ اب رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد مبارکہ میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز روک دی گئی ہے. الحاوی الفتاوی میں امام سیوطی نقل کرتے ہیں, دلال النبوہ میں بھی موجود ہے, ابو نعیم بھی اس کو نقل کرتے ہیں, سنن ترمذی میں بھی موجود ہے, کیونکہ بات بہت بڑی ہے اس لیے یہ سارے حوالے دینا ضروری تھا. سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے کہ اب مسجد نبی میں اذان و اقامت رک جائے گی کیا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبی کو بند رکھایا, قبضہ رکھا یزید نے. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں آپ کے آگے حوالے پیش کر چکا ہوں. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا. وہ کہتے ہیں میں 5 وقت 3 دن اپنے کانوں سے سنتا تھا حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آیا کرتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آیا کرتی تھی. کیا وہ حدیث بھول گئے ہو کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلم میں موجود ہے, حج میں جا رہے ہیں, ایک مقام پر میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام احرام پہلے تلبیہ کہتے ہیں پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور حج کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر مبارک میں جا چکے ہیں, لیکن مسلم کی حدیث بتا رہی ہے حج کر رہے آئے ہیں. اعمال کا سلسلہ تو منتقل ہے, ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد, لیکن اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلم کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے انبیاء قبور میں جانے کے بعد بھی مکہ جا کے حج کیا کرتے ہیں. آخری 4 منٹ سنیے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی حیات کا کیا عالم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کی تفسیر میں سیوطی نے بھی لکھا, امام قسطلانی بھی لکھتے ہیں اور قرطبی نے بھی لکھا. اللہ اکبر. ایک عرابی نے اپنی جان پہ ظلم کر لی. آخری 2 باتیں آپ کو بتانی ہیں, اسی وقت مجھے بتایا. ایک عرابی نے اپنی جان پہ ظلم کر لی, اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے قرآن کھولا کہ قرآن مجھے بتائے اللہ کیسے راضی ہوگا. قرآن نے بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب بھی اپنی جانوں میں ظلم کر لو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو, پھر حبیب تمہاری سفارش کرے, پھر لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, پھر تم مجھے پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اس نے مدینہ پاک کا سفر شروع کر دیا. مدینہ منورہ پہنچا. جس ابھی حضور کو قبر انور میں گئے 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی. قبر انور میں جلوہ گر ہوئے, زندگی کا یہ انداز اپنائے جس میں آج زندہ ہے. 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی. وہ جس صحابی سے کہے میں نے حضور سے ملنا ہے وہ حضور کی یاد میں رو پڑے. آخر وہ پہنچ گیا مولا علی تک. بتاؤ یہ ہو سکتا ہے کوئی علی تک پہنچ جائے اور اسے حضور نہ ملے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حضرت علی تک پہنچ جائے اور اسے حضور نہ ملے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کوئی علی کا دامن چھوڑ دے اور اسے حضور مل جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. جو علی کا دامن تھامے گا اس کو دامن مصطفیٰ مل جائے گا, اور جو ان کو چھوڑے گا, جو دامن اہل بیت چھوڑ دے گا, جو مولا علی کا دروازہ چھوڑ دے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو دامن مصطفیٰ نصیب ہو پائے, اسے حضور کی محبت نصیب ہو پائے. حضور فرماتے ہیں مومن اور منافق کے بیچ فرق کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ علی کی محبت کرتی ہے. منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا, مومن علی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اور رسول اللہ کے غلاموں وہ اس ذات تک پہنچ گیا جن کو خلفائے راشدین سے نکال دو تو ان کی تعداد پوری نہیں ہوتی. 5 تن پاک کی تعداد بھی یہ 5 پوری ہوتی ہے تو مولا علی سے ہوتی ہے. اہل بیت سے نکال دو تو بس میں اہل بیت نہ مکمل, صحابہ سے نکال دو تو بس میں صحابہ نہ مکمل, عشرہ مبشرہ سے نکال دو تو ان کی تعداد نہ مکمل, اصحاب بدر سے نکال دو تو ان کی تعداد نہ مکمل. اور علی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا تمہاری محبت میری محبت ہے, تمہارا بغض میرا بغض ہے, تمہاری اطاعت میری اطاعت ہے, تمہاری نافرمانی میری نافرمانی ہے. جو سیدہ فاطمہ سے تمہاری اولاد ہے وہ تمہاری ہی اولاد رہی, وہ میری اولاد ہے. بلکہ لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے. اور سنو, لوگ کہتے ہیں علی علی کرنے سے بندہ رافضی ہوتا ہے. علی علی کرنے سے رافضی نہیں ہوتا, علی علی کرنے سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے. رافضی تب ہوتا ہے جب صحابہ پہ زبان دراز کرے, ورنہ علی علی کرنے سے ہم کسی کو رافضی نہیں کہتے. ولی بنتا ہی تب ہے جب انسان کرے علی کا بھکائی بنتا ہے. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.
حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے حضور کی بارگاہ، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے اس سے مانگو۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ حضور کی قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، آپ کے پاس آ گیا، اب آپ اپنا کام کریں، میں حوالے آپ کو دے چکا ہوں، اللہ کو مجھ پہ راضی کروائے۔ مولا کائنات کہتے ہیں، دیگر صحابہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا حضور کی قبر سے آواز آتی ہے، جا میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا۔ آخری بات سن لو، مغربی راضی نے لکھا، تفسیر سے موجود ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق وہ جو نکھت گلزار مصطفیٰ ہے، وہ جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، وہ جو زینت دربار مصطفیٰ ہے۔ سنیو یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے وہی جذبہ چاہیے جو نکھت گلزار مصطفیٰ ہے، جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، جو زینت دربار مصطفیٰ ہے، جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، خلیفہ بلا فضل ہے، جنہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ایک اور ہاتھ اٹھا کے، افضل البشر بعد الانبیاء، جو فاروق اعظم کے بھی امام ہے، جو حضرت عثمان کے بھی امام ہے، جو مولا کائنات کے بھی امام ہے، جو سب صحابہ کے امام ہے، جو رسول اللہ کے خلیفہ بلا فضل ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، جن کے بارے میں بخاری میں موجود ہے، حضرت علی کے شہزادے محمد بن حنفیہ مولا علی سے پوچھتے ہیں، بتائیے انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تاج خلافت میں لاکھوں سلام۔ صدیق اکبر نے کیا کیا؟ جب وقت آخر آیا تو وصیت کی کہ جب میں مروں نا تو میری میت کو اٹھا کے رسول اللہ کے دروازے پہ رکھ دینا۔ مولا علی جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم علی بابها، جس کو بھی میری خیرات چاہیے، گویا کہ میرے علم کی خیرات چاہیے، علی کا دامن چھوڑ کے ممکن نہیں۔ وہ علی موجود ہے، فاروق اعظم موجود ہے، حضرت عثمان موجود ہے، دیگر صحابہ موجود ہے، حضرت ابو بکر کی میت کو اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے وہ ان کا ذاتی عشق کا اظہار تھا، عقیدہ اس کے برعکس نہیں، حضور کی قبر انور کے سامنے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور کی قبر سے آواز آتی ہے، میرے پیارے کو میرے پاس دفن کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا نمک حلال رکھے، حضور کا وفادار رکھے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آپ عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، سیدہ فاطمہ سلام علیہا نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لہنا نور کا، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت میں لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں نے گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔